السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سامعین کرام، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج رات سے آغاز ہونے والی مبارک راتیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں ویسے تو بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرے کا آغاز ہوتا تو اس آخری عشرے میں پہلے سے اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کی عبادت فرماتے آپ۔ یہ وہ راتیں، یہ وہ ایام اب شروع ہو رہے ہیں۔ آج 20واں روزہ ہے اور 21ویں شب آج انشاءاللہ تعالی جلوہ گر ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے درجات بلند کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص بھی ایمان والا، یہ ایمان والے کے لیے ہے۔ اگر بہت سے لوگ ایک لفظ کو عمومی دیکھ کر کے اور سب کے اوپر لاگو کر دیتے ہیں، من قام لیلۃ القدر، یہ ایمان والے کے لیے ہے کہ جو بھی ایمان والا، جو بھی مسلمان شب قدر میں قیام کرے گا، جاگے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو فرمایا کہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ وہ گناہ ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، حقوق اللہ کی مناسبت سے جو گناہ ہیں۔ لیکن حقوق العباد والے جو گناہ ہیں، جب تک حقوق العباد کی جو حق تلفی ہو رہی ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اور جب تک ان بندوں سے معافی نہ مانگ لی جائے جن پر وہ ظلم و زیادتی کی گئی ہو، ان کا حق مارا گیا ہو، تو اللہ معاف نہیں کرتا یہاں پر، بلکہ روز قیامت وہاں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑ جائے گا اس سلسلے میں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے بارے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی رمضان داخل ہوا آپ نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ حاضر ہو گیا ہے تمہارے لیے، مہینے کا آغاز ہو گیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینے کی اگر کوئی عبادت کرتا رہے تو وہ اس ایک رات کی ہوئی عبادت کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، اور جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے، اس رات کی ملنے والی مغفرتوں سے، اس رات میں رب کی رحمتوں سے
رب کی رضا سے جو محروم ہو گیا، فرمایا وہ تو ہر خیر سے محروم ہے، اب اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، اور فرمایا محروم رہنے والا ہی اس خیر اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے، ورنہ باقی سب اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس شب قدر کو یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی معمول کیا تھا، ذرا اس کو سنیے اور پھر اپنا بھی جائزہ لیجئے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب یہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلے سے زیادہ عبادات کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کو سمیٹنے میں آپ ہمتاً مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ پوری رات آخری عشرے کی، صرف شب قدر نہیں، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آخری عشرے کی تمام راتوں کو آپ جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب سونے کی راتیں نہیں ہیں یہ، بہت سو لیے، جاگو، عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اپنے سے اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر طاق راتوں کا ذکر کیا، لیکن خود پورے آخری عشرہ جاگ رہے ہیں۔ اس میں نکتہ کیا ہے؟ امت کو ایک سبق سکھانا ہے، اور وہ یہ جیسے ہمارے پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ آخر میں پتہ لگا جی کہ رمضان کا جو پہلا روزہ تھا وہ تو رہ گیا تھا، ہم نے 30 کا چاند منایا تھا شعبان کا، جبکہ 29 شعبان کو چاند ہو چکا تھا، گویا کہ وہ ایک روزہ رہ گیا، لہذا اس کی قضا کر لیں بعد میں۔ ایسا بھی ہوا ہے، اور سعودیہ میں بھی ہوا ہے ایسا، اور بھی کئی ممالک میں۔ اب جب ایسا ہو جائے، ہم تو جس حساب سے ہم کو پتا تھا کہ پہلا روزہ یہ ہے اور 21ویں شب یہ ہے، ہم تو اس حساب سے صرف طاق راتوں میں جاگ لیے، جبکہ وہ طاق راتیں تھیں نہیں اصل اعتبار سے، کیونکہ ایک روزہ رہ گیا تھا۔ تو اس لیے اگر ہم آخری عشرے کی تمام راتیں جاگیں تو 100% یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں شب قدر مل گئی، اس میں اگر ہم نے عبادت کی ہو تو۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شب قدر کو پاؤں تو کیا پڑھوں؟ آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو تو سراپا معافی ہے، معافی کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے بھی گناہ ختم کر دے، ہم کو بھی معاف کر دے، گناہوں سے ہم کو پاک صاف کر دے۔ گریہ وزاری کر کے، عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے رب تبارک و تعالی سے مانگ کر کے تو دیکھیں، وہ تو کہتا ہے فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ یہ گویا کہ آخری عشرے کی مناسبت سے آپ کے سامنے چند احادیث پیش کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے سامعین کرام ان راتوں کو
ہوٹلوں میں بیٹھ کر، پارکوں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر اور لوگوں کے ساتھ عام دنیا کی گیدرنگ کر کے نہیں گزاریں گے، بلکہ مسجدوں میں آ کر عبادت اچھی ہو جاتی ہے بنسبت اپنے گھر کے، ورنہ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے تمام سامعین کرام یہ شب قدر کی محفلوں کو اپنے دلوں میں سجا کر اللہ کو راضی کر لیں گے اور جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔